اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج میں جس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے والدین۔ اللہ پاک نے اس موضوع پہ بہت ساری آیات، لگ بھگ 18 آیات میں اس موضوع کا اظہار کیا۔ 18 جگہ پہ 18 آیات میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ، بڑا خاص موضوع ہے اللہ پاک کا، اور والدین کی جو حیثیت اللہ پاک نے بیان کی۔ میں ساری آیات ایک سلائیڈ کے طور پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ نقطے جو اس میں امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ ایک تو اللہ پاک نے فرمایا میرا شکر کرو اور والدین کا شکر کرو۔ کیا حیثیت بڑھا دی اپنے ساتھ ملا کے، میرا شکر کرو اور والدین کا شکر کرو۔ پھر میرے پروردگار نے ایک ہی جملہ 4 بار دہرا دیا، والدین پہ احسان کرو، والدین پہ احسان کرو، والدین پہ احسان کرو۔ کیا اس کا ایک بار کہنا کافی نہیں تھا؟ مگر وہ اس کی حیثیت کو اور بڑھاتا گیا اور بڑھاتا گیا کہ والدین کس قدر منزلت رکھتے ہیں آپ کی گھروں میں، آپ کی فیملیز میں۔ اللہ پاک نے اس جملے کو 4 بار دہرایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 83، اور پھر سورہ نساء میں آیت نمبر 36 میں، اور اسی طرح بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ پاک نے یہ جملہ دہرایا ہے کہ والدین پہ احسان کرو۔ احسان کا لفظ ایک وسیع معنی رکھتا ہے، مگر آج میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ 4 بار فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ خاص احکامات اللہ نے جاری کیے ہیں۔ آج میں کچھ اور نقطوں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس دولت ہے، جو مال ہے، اس کا ٹاپ آف دی لسٹ جو حقدار ہے وہ آپ کے والدین ہیں۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت کا نمبر 180 کہ جب تم کوئی مال چھوڑ جاؤ تو وصیت کرو تو اس میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھی وصیت کر کے جاؤ۔ دوسری بار، اپنی نیک کمائی میں سے جو کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے حقدار آپ کے والدین ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مال آپ کے پاس ہے، خرچ کرنا چاہتے ہو تو ٹاپ آف دی لسٹ آپ کے والدین اس کے حقدار ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو مال آپ کا ہے تو والدین اس کے بہترین اور ٹاپ آف دی لسٹ حقدار ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو 2 اور چیزیں جس کو ہم عام طور پہ اگنور کرتے ہیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں سمجھتا ہوں انتہائی ضروری ہیں۔ ہر بچے کو یہ آیات ازبر ہونی چاہیے۔ یہ اسکولوں میں ایک تعلیم کا سلسلہ اگر قرآن پاک کے حوالے سے جاری رہتا تو آج ہمارا معاشرہ کچھ مختلف ہوتا۔ 2 چیزوں کو بڑے زور دے کے میرے پروردگار نے کہ جب آپ والدین سے گفتگو کرنا چاہیں، یہ گفتگو کرنے لگیں، بڑے ادب سے، بڑے معروف انداز میں، بڑے محبت بڑے انداز میں آپ ان سے گفتگو کریں۔ اور پھر ایک آخری نقطہ جو یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جب آپ والدین کے سامنے کھڑے ہوں تو عاجزی سے کندھے جھکا کے ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ عزیزان من، اگر اس نقطے پہ غور کیا جائے تو آپ اندازہ کریں کہ ہم معاشرے میں کس قدر اس اللہ کے حکم کی حکمدولی کرتے ہیں۔ والدین کے سامنے گفتگو کرنی ہو تو بڑے مؤدب انداز میں، اور اگر کھڑے ہوں تو کندھے جھکا کر۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا ہے لوور یور آرمز وین یو ٹاک ٹو دیم۔ تو یہ حیثیت ہے ہمارے والدین کی۔ لگ بھگ پھر بتا دوں 18 سے 20 بار اللہ پاک نے والدین کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے آیات بھیجی ہیں، اپنے احکامات بھیجے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔